آج ہم اس وقت لدھیانی کے قبرستان میں موجود ہیں۔ تو قبرستان میں داخل ہونے کی دعا السلام علیکم یا اہل القبور، اور اس کے بعد بھی کچھ دعائیں ہیں مسنون جو تقریباً ہمیں پڑھنی چاہیے اور ہمیں ہر بندے کو یاد بھی ہونی چاہیے، جس طرح ہے کہ اے سلامتی ہو تم پر اے اس بستی کے رہنے والے اطاعت گزار مومنوں، انشاءاللہ ہم بہت جلد تم سے ملنے والے ہیں۔ اپنے اور تمہارے لیے خدا سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنے عذاب اور غضب سے آپ کو بچائے۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ قبرستان میں ہمارے بہت سارے پیارے جو ہم سے بڑے اور بزرگ اور ہم سب لوگوں کے پیار ہمیں اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کتنے لوگوں کی پیاروں کی قبریں موجود ہیں اس وقت۔ تو ایک جگہ فرمایا گیا کہ قبرستان جایا کرو۔ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہمیں قبرستان جانا چاہیے اپنے پیاروں کے یاد میں اور عبرت حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ انسان جب قبرستان میں آتا ہے تو انسان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ دنیا فانی ہے، ہم نے اس دنیا کو چھوڑ دینا ہے، آخر ایک نہ ایک دن اس قبرستان میں ہم نے آ جانا ہے۔ یہاں بڑے بڑے خوبصورت نوجوان، بڑے بڑے گبرو نوجوان اور بڑے ہی بڑے ماؤں کے لال اس قبرستان میں دفن ہے۔ جنازے کے ساتھ قبرستان بھی ہمیں جانا چاہیے اور میت کے دفنانے میں شریک رہنا چاہیے، کیونکہ جب ہم کسی کو دفناتے ہیں تو ہمیں بھی عبرت حاصل ہوتی ہے۔ کبھی ویسے بھی قبرستان کو انسان نہ جانا چاہیے اپنے پیاروں کو ملنے کے لیے جو اس دنیا کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں، جنہوں نے آپ کے لیے بڑی مشکلات جو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ بہت زیادہ جنہوں نے آپ کے لیے مشکلات اس دنیا میں جھیلیں، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کی، وہ اس دنیا کے چھوڑ کر اپنے آخری سفر کی طرف چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لائے گئے تو وہاں ایک قبر کے کنارے بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روئے کہ زمین تر ہوگی۔ پھر صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، بھائیوں اس دن کے لیے تیاری کرو، آخرت کے دن کے لیے، موت کے بعد والے دن کے لیے انسان کو تیاری کرنی چاہیے۔ اور ایک مرتبہ قبر کے پاس بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر روزانہ انتہائی بھیانک آواز میں پکارتی ہے، اے آدم کی اولاد، تو مجھے بھول گئی، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں اجنبیت اور وحشت کا مقام ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا مکان ہوں، میں تنگی اور مصیبت کی جگہ ہوں، ان خوش نصیبوں کے علاوہ جن کے لیے خدا مجھ کو کشادہ اور وسیع کر دے، میں سارے انسانوں کے لیے ایسی ہی تکلیف دہ ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغات میں سے ایک باغیچہ ہے۔ انسان کو جب قبرستان جاتا ہے تو انسان عبرت حاصل کرتا ہے اور تصور کی کفتیں سمیٹ کر موت کے بعد زندگی پر غور و فکر کرنے کی عادت ڈالو۔ ایک بار حضرت علی قبرستان میں تشریف لے گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت کمیل بھی تھے۔ قبرستان پہنچ کر آپ نے ایک نظر قبروں پر ڈالی اور پھر قبر والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے قبر کے بسنے والوں، اے کھنڈروں میں رہنے والوں، اے وحشت اور تنہائی میں رہنے والوں، کہو تمہاری کیا خیر خبر ہے؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ مال تقسیم کر کے لے گئے، اولادیں یتیم ہو گئیں، بیویوں نے دوسرے خاوند کر لیے، یہ تو ہمارا حال ہے۔ اب تم بھی اپنی کچھ خیر خبر سناؤ۔ پھر آپ کچھ دیر خاموش ہوئے، اس کے بعد حضرت کمیل کی طرف دیکھ کر فرمایا، کمیل اگر ان قبروں کے باشندوں کو بولنے کی اجازت ہوتی تو یہ کہتے کہ بدترین توشہ پرہیزگاری ہے۔ یہ فرمایا اور رونے لگے، دیر تک روتے رہے، پھر بولے، کمیل قبر عمل کا صندوق ہے اور موت کے وقت ہی یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ انسان کتنا اپنے جس چیزوں کے لیے دوڑتا رہا، جن مال و متاع کو دیکھ کر انسان ناجائز مال و متاع انسان اس دنیا میں اکٹھا کرتا رہا، اپنی اولاد کے لیے حرام حلال کی کوئی تمیز نہ رکھی، بس جو کچھ آیا وہی اپنی اولاد کے لیے جمع کرتا رہا، اپنی آخرت کی فکر اس نے نہ کی، اور پھر آخر اس دنیا کی ساری نعمتوں کو چھوڑ کر اپنی آخری سفر کی طرف چلا گیا۔
یہ بڑا ہی مشکل سفر ہے میرے دوستو۔ آخر یہ حقیقت ہے کہ ہم نے اپنی تمام دنیا چھوڑ کر، اپنے سب کو چھوڑ کر، اس دنیا فانی کو چھوڑ کر آخرت کی طرف چلے جانا۔ یہ دنیا تو عارضی ٹھکانہ ہے۔ ہم کب تک اس دنیا میں رہیں گے؟ کب تک ہم اس دنیا کے مال و متاع کو اکٹھا کرتے رہیں گے؟ اگر ہم نے اپنی آخرت کو نہ سنوارا تو ہمارے لیے بڑی ہی مشکل راہ ہوگی۔ عام طور پر قبرستان کو شہر خاموشاں کہا جاتا ہے، لیکن شہر تو کبھی خاموش نہیں ہوتے۔ جہاں لوگ آباد ہوں گے وہاں ان کی باتوں کا تو شور ہوگا، آوازیں بھی ہوں گی۔ چنانچہ جیسے شہر بولتے ہیں ایسے قبرستان بھی بولتے ہیں میرے دوستوں، ایسے قبرستان بھی بولتے ہیں۔ اگرچہ سرگوشیوں میں، اور یہ سرگوشیاں خاص طور پر انہیں سنائی دیتی ہیں جن کے پیارے وہاں دفن ہوتے ہیں۔ کیا ہم اپنے عزیزوں کی ڈھیریوں کو چھوتے ہی دل میں ان سے مخاطب نہیں ہوتے؟ کیا ہم اپنے ہی دوستوں یا اپنے عزیز و اقارب اور اپنے جو پیاروں کے ساتھ ہم ان قبروں پر جاتے ہیں اور فاتحہ خوانی کرتے ہیں، اور ان کے لیے اگر ہم نہ آئیں، جب یہ لوگ بھی ہماری آوازیں ضرور سنتے ہوں گے۔ انہوں نے بھی ہمارے لیے بہت کچھ کیا اس دنیا میں، اور ہمیں اپنے ان مرحوم کے لیے فاتحہ خوانی بھی کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم، لم یلد ولم یولد ولم یکن جن کے پیارے وہاں دفن ہوتے ہیں، کیا ہم اپنے عزیزوں کی ڈھیریوں کو چھوتے ہی دل میں ان سے مخاطب نہیں ہوتے، ان سے کلام نہیں کرتے؟ کبھی آپ کو کوئی خاموشی ملتی ہے تو کوئی خاص عنایت ہوتی ہے تو آپ کا جی چاہتے کہ اپنے جدا ہو چکے پیاروں اور خاص طور پر اپنے والدین کو اس میں شریک کریں۔ کم از کم میں تو ایسا ہی کرتا ہوں، قبرستان جا کر ان سے الگ باتیں کرتا ہوں، انہیں وہ خبر سناتا ہوں دل میں جو میرے لیے مسرت کی نوید لاتی ہے۔ اور والدین انسان کا، یا دادی دادا، یا کوئی بھی رشتہ دار جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو انسان ان کی قبروں پر جاتا ہے اور سرگوشیاں کرتا ہے، اور انسان جب سرگوشیاں کرتا ہے تو انسان کو بڑی ہی دل میں مسرت ہوتی ہے، کاش یہ زندہ ہوتے، آج یہ میری خوشیاں دیکھتے، آج یہ میرا دیکھتے کہ میں کس قدر آج خوش ہوں، یا اللہ نے مجھے کتنی نعمتوں سے نوازا، کاش یہ انہوں نے جو مشکل وقت میرے لیے گزارا آج یہ آسانیاں بھی دیکھتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں کہ جو قبرستان میں آ کر ہمیں معلوم ہوتی کہ یہ دنیا ہم نے چھوڑ جانی ہے، یہ دنیا وقتی ٹھکانہ ہے، یہ اصل ٹھکانہ ہماری یہی قبر ہے۔ اس قبر کی تیاری کریں، اس آخرت کی تیاری کریں نوجوانوں، اور اپنی جوانیوں میں اللہ سے معافی مانگو، اور اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے کاموں سے بچائے، اور اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ